نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ اس وقت میرے مد نظر سورہ الکوثر کی آخری آیت کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہمارے زمانہ میں کچھ ایسے مقررین ہیں جو یوٹیوب کے اوپر بنو امیہ کی دشمنی میں قرآن حکیم کی تفسیر کو بھی غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ بنو امیہ کے ساتھ جو انہیں دشمنی ہے وہ تو ان کی اپنی جگہ پر ہے، ان کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ دشمنی کرنی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، جن لوگوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے خون تک بھی پیش کر دیے، جنہوں نے اپنے جسم کو گھائل کرایا، اور جن لوگوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اسی بنو امیہ کے خاندان کے ایک عظیم تر شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں بھی نکاح کر کے دیں، جنہیں خلافت راشدہ کے اندر بڑے بڑے مناصب کے اوپر پہلے 2 خلفاء نے رکھا، اور جنہوں نے پہلے 2 خلفاء کے بعد بھی ایک لمبے عرصہ تک دین اسلام کی خدمت بجا لائی۔ سلطنت اسلامیہ کو انہوں نے عروج دیا، سلطنت عثمانیہ کو انہوں نے وسعتیں بخشیں، مسلمانوں کی اقتدار کو مستحکم کیا، اسلام کو اس دنیا کے اندر مستحکم کیا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ خلافت راشدہ کے بعد اسلام کو اگر انتہائی زبردست انداز میں کسی دور کے اندر استحکام ملا ہے تو وہ بنو امیہ ہی کا دور ہے۔ بنو امیہ نے اپنی 132 ہجری تک کی جو خلافت تھی اس کے اندر بھی اسلام کو مستحکم کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے اندلس کے اندر اپنی خلافت قائم کی تو اس میں بھی اسلام کو انہوں نے مستحکم کیا۔ لیکن یہ ان لوگوں کے ساتھ دشمنی ان کی قسمت میں ہے تو ٹھیک ہے، وہ دشمنی کرتے رہیں، لیکن کم از کم ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن حکیم کا مفہوم غلط نہ بیان کریں۔ سورہ الکوثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر جیسی عظیم نعمت عنایت کی ہیں، لہٰذا آپ اس کی شکریہ میں نماز ادا کرتے رہیں اور اللہ ہی کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتے رہیں۔ بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی دم کٹا، دم بریدہ اور نامراد ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری جو آیت ہے، روایات تفسیر کے مطابق اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت قاسم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی وفات حسد آیات ہوئی تو ابو لہب نے آ کے قریش مکہ سے یہ کہا کہ آج رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کی آئندہ نسل نہیں باقی رہی، ان کا ذکر خیر ہی باقی نہیں رہے گا۔ اس نے اس کے اوپر اظہار خوشی کیا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بیٹے بے شک فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے بیٹے کے فوت ہو جانے کی وجہ سے آپ ابتر اور دم بریدہ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کا تذکرہ خیر ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یہ جو لوگ آپ کے بیٹے کی وفات کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی وارث باقی نہیں رہے گا تو ان کا نام مٹ جائے گا، دراصل انہی لوگوں کا اپنا نام مٹ جانے والا ہے۔
ایک اور روایت کے مطابق عقبہ بن ابی معیط نے یہ بات کی تھی جس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ آیت کریمہ عاص بن وائل کے متعلق نازل ہوئی، جو کہ ایک بڑا کافر تھا۔ اس کے سامنے جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اس آدمی کا ذکر چھوڑ دیں، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب اس کی اولادیں نرینہ باقی نہیں رہی، تو اس آدمی کا تذکرہ خود بخود ختم ہو جائے گا، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ بالکل ان کی باتوں کی فکر نہ کریں، آپ کا تذکرہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گا، آپ کا ذکر دنیا کے اندر کیا جائے گا تا قیامت رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، لیکن یہ لوگ خود بخود دمبریدہ ہو جائیں گے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق کعب بن اشرف یہودی ایک دفعہ مکہ مکرمہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اعلان نبوت کے بعد لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ غلط راہ کے اوپر ہیں، میں صحیح راہ کے اوپر ہوں، میں درست ہوں، آپ غلط ہیں، آپ غلط کو چھوڑ دیں، میری درست راہ کی طرف آ جائیں۔ تو انہوں نے کعب بن اشرف سے کہا کہ آپ تو اسے خوب جانتے ہیں، ہمارے پاس کعبہ کی تولیت ہے، ہم لوگوں کو زمزم پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے عظیم کام ان سر انجام دیتے ہیں، اور یہ محمد یہ کہتا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو آپ ہی بتا دیں کہ ہم بہتر ہیں یا یہ بہتر ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ یقیناً آپ ہی لوگ بہتر ہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ جماعت قریش کی باتوں اور کعب بن اشرف کی ان باتوں سے پریشان ہرگز بھی نہ ہوں، آپ ہی کا ذکر باقی رہنے والا ہے اور آپ ہی سب سے بہتر ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا اور ان کا تذکرہ خیر ختم ہو جائے گا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ الکوثر کے اس آخری حصے کے اندر تسلی دی۔ اور اس آیت کا مصداق یہ شخصیات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن آج کل کچھ لوگ بنو امیہ کی وجہ سے، جیسا کہ محمد علی مرزا نے بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر یہ کہا ہے کہ اس سے مراد بنو امیہ ہیں کہ جن کی نسل ابھی باقی نہیں رہی، خدا کا خوف کریں، قرآن حکیم کی آیات کی غلط تشریح نہ کریں کہ بنو امیہ کا تو اس وقت جو سب سے بڑا لیڈر تھا جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں وہ ابو سفیان ہی تھا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اگر وہ ابتر ہیں تو وہ تو مسلمان ہو گئے، کیا مسلمان ابتر ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہے، دور خلافت راستہ میں وہ غزوات میں اور جنگوں میں شریک ہوتے رہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی گئیں، پھر ان کی اولاد نے اسلام کی خدمت کی، پھر ان کی اولاد نے حکومت کر کے اسلام کی خدمت کی، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سورہ الکوثر کا یہ آخری حصہ بنو امیہ کے متعلق ایسے مراد بنو امیہ ہے؟ قطعاً ایسے نہیں ہے۔ اس سے وہی چند مذکورہ شخصیات تھیں یا اس وقت کے موجود ایسے پر اناد قسم کے مشرکین تھے جو اپنی ضد اور درمی کی وجہ سے حق کو حق سمجھتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو اپنے رویہ کی وجہ سے محروم قرار دلوایا، حالانکہ ان میں سے بھی بہت ساروں کی نسلیں آگے چلی ہیں اور وہ نسلیں ان کی مسلمان بھی ہوئی ہیں اور انہوں نے اسلام کی خدمت بھی کی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس سے مراد ہر وہ کافر، ہر وہ غیر مسلم ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دشمن ہے، اس کا کوئی تذکرہ خیر اللہ کے نیک بندوں میں بھی نہیں ہوگا، اللہ کے پاس بھی نہیں ہوگا، اللہ کے فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہوگا، اس کی کوئی بھلائی اس کے کام آنے والی نہیں ہے، اچھائی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر اچھائی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا،
تاآں کہ وہ آدمی توبہ کر لے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اس روش کے اوپر رہے گا تو وہ آدمی ہمیشہ کے لیے ابتر ہی رہے گا، اس کی کوئی اچھائی اس کے کام نہیں آئے گی، اس کا تذکرہ خیر نہیں ہوگا، وہ اللہ کے اچھے بندوں میں شمار نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی کوئی بھی حقیقت باقی نہیں رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔